میری والدہ کہنے لگیں کہ اس بار سردیوں کی چھٹیاں گاؤں میں ہی گزارنی ہے۔ سب سے زیادہ اس خبر نے مجھے کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ مجھے نہ تو گاؤں پسند تھا، نہ ہی گاؤں کا ماحول۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی میری والدہ کو گاؤں یاد آنے لگتا۔ میرے باقی کے بہن بھائی بہت خوش ہوتے۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ان لوگوں کو گاؤں کا ماحول بہت پسند تھا، بس ایک مجھے ہی زہر لگتا تھا۔ بھلا گاؤں کی بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ اماں پلیز اس بار اسلام آباد لے جائیں، مری چلتے ہیں۔ ایسا کریں کاغان چلتے ہیں یا پھر سیف الملوک، وہ بھی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ گاؤں کیا کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ میری ماں نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا، کہنے لگی چپ کر کے اپنی تیاری کرو، اور اس بار ہم پورے 2 مہینے وہیں سردیاں گزاریں گے۔ میں نے کہا 2 مہینے؟ ماتھے پر بل ڈال کر میں نے چلا کر کہا۔ میری ماں کہنے لگی ہاں تو کیا مصیبت آ جاتی ہے تمہیں گاؤں کے نام پر؟ میں نے کہا اماں گاؤں بھی کوئی جانے کی جگہ ہے کیا وہاں پہ؟ لال اینٹوں کی سڑکیں، ہرے بھرے کھیت، اور دادا جی کا پرکھوں پرانا سا گھر، جس کا روغن بھی دادا جی نے بدلوانے کی کوشش نہیں کی۔ وہی پیلے رنگ کا رنگ، وہی روغن، وہی ہرے رنگ کی لکڑی کے دروازے۔ گھر کا بیرونی دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اور اوپر سے محلے بھر کے لوگ ہمیں یوں دیکھنے آتے ہیں جیسے ہم شہر سے کوئی عجوبہ بن کے گئے ہیں۔ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ مجھے نہیں جانا۔ میں نے ساری برائیاں گنوا دی تھی، لیکن میری ماں کا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میری ماں کہنے لگی زیادہ بدتمیزی نہیں کرو، تمہارے دادا دادی سال بھر بس انہی 2 مہینوں کا انتظار کرتے ہیں کہ دسمبر اور جنوری کا مہینہ گزاریں۔ پہلے تو تم لوگوں کی پڑھائی کی وجہ سے میں بڑی تنگ تھی، اب تو خیر سے تم نے بھی 14 جماعتیں پاس کر لیں، اور اس نے بھی 12 جماعتیں کر لیں، اور تمہارے بھائی کی بھی مجھے کوئی اتنی فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بھی آپ کو فکر نہیں ہے۔ میرا بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، بس 5ویں جماعت میں تھا۔ بہرحال سب خوش تھے، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ بے دلی سے میں نے اپنی پیکنگ کی۔ پیکنگ کرنے کے بعد ٹرین میں پورا سفر میں نے بس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ بچپن میں تو ہم ہر سال گاؤں جاتے تھے۔ میرے والد کا شروع سے ہی کاروبار شہر میں تھا، اس لیے میری والدہ بتاتی ہیں کہ میری اور چھوٹی بہن کی پیدائش کے بعد ہم شہر میں رہنے لگے۔ گاؤں میں دادا کا پرانا خاندانی گھر تھا جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اب وہ چچا کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ پرانا گھر انہوں نے اپنے بزرگوں کی نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا۔ یوں تو وہ گھر کافی بڑا تھا، کمرے بھی کافی کشادہ تھے، لیکن تھا تو کئی 100 سال پرانا، شاید پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کا تعمیر شدہ تھا۔ اور میرے دادا کو اپنی کرسی سے اتنی محبت تھی کہ رنگ بھی کبھی تبدیل نہیں کروایا تھا۔ کہتے تھے ہرے رنگ کی دیواریں ہی رہنے دو، میرے بزرگوں کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ کون سے بزرگ تھے جن کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی تھیں، لیکن دادا کی محبت کا یہ انداز مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی تک ان کی بیٹھک میں ان کے سارے بزرگوں کی تصاویر آویزاں تھیں، جسے دادا بڑی شان اور غرور سے دکھایا کرتے تھے۔ میرے والد اور چچا بس 2 ہی بھائی تھے، بہن نہیں تھی۔ چچا شروع سے ہی دادا کے بڑے فرما بردار تھے، اس لیے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، تینوں ہی ان پڑھ، جاہل، گنوار قسم کے تھے۔ مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ میرے والد اور چچا کی شادی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی، لیکن بچے پیدا کرنے میں میرے چچا نمبر لے گئے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا مزمل مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اس سے چھوٹی بہن میری ہم عمر۔ یوں تو مزمل مجھ سے بس 2 ہی سال بڑا تھا، لیکن دیکھنے میں 10 سال بڑا لگتا تھا۔ میں بڑی ہی نازک اندام قسم کی لڑکی تھی، اور اس کی صحت گاؤں کے حساب سے تھی، بھرا ہوا جسم، لمبا قد۔ میں نے آخری بار اسے تب دیکھا تھا جب میں 8ویں جماعت میں تھی، تبھی آخری بار میں گاؤں گئی تھی۔ اس کے بعد میرا گاؤں جانا ہوا ہی نہیں تھا۔ کبھی بہن بھائی اور اماں کا جانے کا پروگرام بن بھی جاتا تو میں کہتی کہ میری تو اب کلاسز شروع ہو گئی ہیں، بورڈ کے پیپر ہے، اماں مجھے تیاری کرنی ہے، میں نہیں جا رہی۔ میں اپنے والد کے ساتھ شہر میں ہی رہ جاتی تھی، اور امی اور چھوٹے بہن بھائی چلے جاتے۔ ان دنوں میں اپنے دوستوں کو گھر پہ بلا کے خوب انجوائے کرتی تھی۔
سمجھیں کہ میں پورے 6 سال بعد گاؤں جا رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی علی پور کے اسٹیشن پر رکی، سامنے میرے چچا کے دونوں چھوٹے بیٹے موجود تھے۔ یقیناً چچا نے انہیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی، دونوں ٹرین کے اندر آ گیا اور ہمارا سامان اٹھانے لگے۔ ان دونوں کو دیکھ کر تو میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ دونوں دیکھنے میں لڑکے کم اور مرد زیادہ لگ رہے تھے۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے، اوپر سے بڑی بڑی مونچھیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ہم ٹرین سے نیچے اترے، تب تک وہ کلیوں کی طرح ہمارا سامان اٹھائے اسٹیشن سے باہر جا چکے تھے۔ وہاں باہر جا کر تانگے پر انہوں نے ہمارا سامان رکھ دیا۔ مجھے ویسے تو گاؤں بالکل بھی پسند نہیں تھا، البتہ تانگے کا سفر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈ بھی بہت تھی۔ ٹانگے پر بیٹھ کر گاؤں کے کھیتوں کا نظارہ کرنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ بہرحال اچھا تو مجھے لگ رہا تھا، لیکن میں منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ پورے راستے سب سے زیادہ میں نے اپنی ماں سے گاؤں جانے کے لیے بحث کی تھی کہ ہم وہاں بس 20 دن رہیں گے، مجھے اپنی ساری چھٹیاں گاؤں میں برباد نہیں کرنی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جاتے ہی میرے سر پر ایک بہت بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، دادی نے ہمیں دروازے پر ہی روک لیا۔ پہلے ہاتھ میں پکڑے 2 کبوتر ہمارے اوپر سے وارے اور انہیں ہوا میں آزاد چھوڑ دیا۔ دادا جی البتہ صحن میں رکھی چارپائی پر ہی بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، وہی چیک دار دھوتی اور سفید رنگ کا کرتا، اور اپنی چارپائی کے سامنے رکھا حقہ۔ لگتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی تو بس ٹھہر ہی گئی ہے۔ میں نے ان کو ہمیشہ یہیں دیکھا تھا، یہ بدلے ہی نہیں تھے۔ ہم لوگ سب سے پہلے دادا جی کے پاس گئے، سر جھکا کر ان سے پیار لیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ لیا۔ کہنے لگے، رانی تو کافی سالوں بعد آئی ہے، میں تو تیری شکل ہی بھول گیا تھا۔ یوں تو ہم ذات کے چودھری تھے، لیکن مجھے اپنے گاؤں کی طرح اپنی ذات بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ یہاں گاؤں کے چودھری مونچھیں رکھنا اپنی شان سمجھتے تھے، اور مجھے کبھی بھی مونچھوں والے مرد پسند نہیں تھے۔ میری چچی بھی مجھ سے گلے ملی، لیکن گلے ملتے ہوئے زور سے میری چچی نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر دبوچا۔ مجھے لگا میری ایک آدھ پسلی ادھر ادھر ضرور ٹوٹ جائے گی۔ فوراً سے شانوں نے انہیں منع کیا، کہنے لگی، اماں ذرا ہولا ہاتھ رکھ، یہ گاؤں کی اللہ مٹیارن تھوڑی ہے، شہر کی سکھی سڑی کڑی ہے، نزاکتاں نال ملو، اے تیری جپھی نہیں سہ سکدی۔ میری چچی نے مسکراتے ہوئے مجھے چھوڑا، کہنے لگی، تم نے تو بڑے سالوں بعد اپنی شکل دکھائی، ماشاءاللہ کیا رنگ روپ نکالا ہے تم نے۔ چچی جی نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑا اور چومنا شروع کر دیا۔ مجھے اس طرح کی محبت سے ویسے ہی بڑی الرجی تھی، لیکن شاید گاؤں والے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں ہی کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی چچی سے اپنا پیچھا چھڑایا تھا۔ یوں تو شانوں کا نام شبانہ تھا، لیکن ہم سب اسے شانوں ہی کہتے تھے۔ بہرحال کھانا شانوں اور چچی نے بنایا تھا، اور کافی مزے کا بنایا تھا۔ سب لوگ ہی آپس میں مل کر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یہ سب پسند ہی نہیں تھا، میں ویسے بھی تنہائی پسند زیادہ تھی۔ اکیلے بیٹھ کر موبائل کو استعمال کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنی دوستوں سے میسیجز پر بات کرنا بالکل شہر کی لڑکیوں جیسا مزاج تھا میرا۔ میری چھوٹی بہن اور بھائی تو اپنے کزنوں کے ساتھ بڑے خوش تھے۔ مجبوراً مجھے بھی دادی کے پاس بیٹھنا پڑا، جن کی پیور پنجابی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آدھے جملے میرے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے، کچھ سمجھ میں آ رہے تھے، بس اسی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ باتوں کے دوران ہی میری اماں سے کہنے لگی، نکنیز بالا گاؤں کدوں آئے گا؟ میرے والد کا نام اقبال تھا، لیکن گاؤں میں سب انہیں بالا بالا ہی کہتے تھے۔ میری ماں کہنے لگی، اماں جی تسی اپنے پتر کولوں ہی پوچھ لو۔ دادی کہنے لگی، تینوں پتہ ہے نا اس جمعے کو میں نے ساری برادری کو اکٹھا کرنا ہے۔ میری ماں یہ سن کر کہنے لگی، جی اماں جی مجھے پتہ ہے، تب تک وہ آ جائیں گے۔ کہنے لگی، بس ٹھیک ہے پھر میری چچی سے کہنے لگی،
تم نے وجیہ کے لیے گوٹے والا جوڑا تو تیار کروا لیا نا؟ چچی کہنے لگی ہاں جی اماں جی، یہ بھی کوئی کہن والی گل ہے؟ میں تا اپنی رانی کے لیے ایڈا کوئی سونا جوڑا تیار کروانے کے لیے کہا ہے تاکہ برادری والے اش اش کر اٹھے۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں تو بھاری بھرکم اور گوٹے والے جوڑوں سے ویسے ہی دور بھاگتی تھی۔ سادہ اور سمپل کپڑے مجھے زیادہ پسند آتے تھے۔ میں نے کہا اچھا جی، آپ نے میرے لیے اتنا ہیوی جوڑا سلوایا کیوں ہے؟ میں تو یہ سب نہیں پہنتی، مجھے ویسے بھی سمپل کپڑے پسند ہیں۔ میری بات سن کر میری کزن کہنے لگی ارے بھائی، ساری برادری نے کٹ میں جمع ہونا ہے، اس میں تیرا جوڑا سادہ تھوڑی چلے گا۔ تجھے پتہ ہے میں نے تو تیرے جوڑے کے ساتھ میچنگ پراندہ بھی خریدا ہے۔ میں نے اپنے کندھوں تک آتے ہوئے بال ہاتھوں میں پکڑ کے اس کو دکھائے۔ میں نے کہا ان چھوٹے بالوں پر میں پراندہ پہنوں گی؟ کہنے لگی ہاں بہت اچھا لگے گا تم پر۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب باتیں سن کر کچھ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ پتہ نہیں ساری برادری نے جمعے والے دن اکٹھے ہو کر کرنا کیا تھا۔ صبح سے جب سے ہم لوگ دادیا کے گھر آئے تھے، کوئی نہ کوئی ملنے ملانے والا آیا جا رہا تھا۔ کبھی میری ماں کی کوئی پھپھو آ جاتی، کبھی خالہ، کبھی کوئی دور کی کزن، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انہیں مسکرا کر سلام کرنا پڑتا۔ شام ہو گئی تھی اور میں تھکن سے چور تھی۔ جب سے آئے تھے 1 گھنٹہ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ شام کی چائے پر میری چچی اور شانوں نے کافی تکلف کیا تھا۔ بہت کچھ بنا کر دسترخوان سجایا تھا۔ ہم سب چائے پینے میں مگن تھے جب کھلے دروازے سے وہ داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض جو کہ مٹی سے اٹی ہوئی تھی، چہرہ سردی میں بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا، کپڑے بھی پسینے سے شرابور تھے، قد 6 فٹ سے بھی اونچا لگ رہا تھا، لیکن اب پہلے کی طرح موٹا نہیں تھا، کافی فٹ لگ رہا تھا۔ سب سے زیادہ مجھے اس کی لمبی مونچھیں دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ آتے اس نے سب کو سلام کیا، میرے دادا کے پاس گیا، دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے جیندار ہے پتر۔ حیرت مجھے دادی پر ہوئی جو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگی۔ پسینے سے شرابور ماتھے پر پتہ نہیں کیسے انہوں نے بوسہ دیا۔ مجھے تو دیکھ کے ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، تب تک وہ میری والدہ کے پاس آ کر سلام کرنے لگا۔ کہنے لگا سلام جی، سفر تو اچھا گزر گیا آپ کا؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں اچھا گزر گیا، ماشاءاللہ میرا بیٹا تو بڑا ہی گھبرو جوان نکلا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کون سا گھبرو جوان، مجھے تو دیکھ کے لگتا ہے کوئی بدماش ہے۔ میری ماں کی بات پر وہ مسکرانے لگا، پھر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے اسے سلام کیا، کہنے لگا وعلیکم السلام۔ پھر میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اسے سلام کرنے لگے۔ میں اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر موبائل پر اپنی دوستوں سے میسیجز پر بات چیت کر لوں، لیکن کچھ دیر بعد ہی شانو میرے کمرے میں آ گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے مزمل کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد وہ کھیتوں میں چلا جاتا، لیکن مجھے دیکھ کے مسکراتا رہتا، لسی پیتے ہوئے بار بار اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا۔ اس کی مونچھیں دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور اس کا یوں میری طرف دیکھ دیکھ کے مسکرانا مجھے اور بھی غصہ دلاتا تھا۔ یہ کوئی بات تھی خواہ مخواہ کسی کو دیکھ کے مسکراتے رہنا، بنا کسی بات کے، بنا کسی مقصد کے۔ ایک بار جب میرا اس کی نظروں کے ساتھ تصادم ہوا اور میں نے اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورنے لگی۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ جمعرات والے دن میرے والد بھی آ گئے۔ اس دن میرے دادا دادی رونے لگے کیونکہ بابا کو بھی یہاں آنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے کام کاروبار میں مصروف رہتے تھے، بہت کم وقت ملتا تھا گاؤں آنے کا۔ بابا خود بھی اپنے والدین کے ساتھ لگ گئے اور بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بہرحال پورا دن دادا دادی ابا کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔
جمعے کی صبح سب لوگوں نے اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دیں کہ شام کو ساری برادری اکٹھی ہوگی۔ میرے بہن اور بھائی اپنے لائے ہوئے کپڑے پہن رہے تھے، لیکن مجھے خاص طور پر چاچی نے وہ گوٹے والا جوڑا پہنایا تھا جسے پہن کر میں سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنا آپ عجیب پینڈو سا لگ رہا تھا۔ شانوں نے مجھے پراندہ بھی پہنایا، میرا میک اپ بھی کروایا۔ میں ہمیشہ سے بہت لائٹ میک اپ کرتی تھی، لیکن آج اس تیز میک اپ میں سخت بیزار تھی۔ بس صبح سے ہی دادا جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بار بار سینے پر ہاتھ پھیرے جا رہے تھے۔ شام کو ساری برادری اکٹھی ہو گئی، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے سب لوگ مجھے خاص طور پر اہمیت دے رہے تھے۔ حالانکہ شہر سے تو میرے چھوٹے بہن بھائی بھی آئے تھے، میری اماں بھی آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں سب میرے گلے کیوں مل رہے تھے، میری تعریفیں کیوں کر رہے تھے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب مجھ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جب چچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مزمل کے برابر والی کرسی پر مجھے بٹھا دیا۔ مجھے اس وقت زور کا جھٹکا لگا۔ ویسے تو وہ عام سے ہولیے میں ہوتا تھا، لیکن آج سفید شلوار قمیض پہنے، کھیڑی والی چپل پہنے، خود کو نہ جانے کہاں کا مہاراجا سمجھ رہا تھا۔ میں نے تو مزمل پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن جب مجھے اس کے ساتھ بٹھایا گیا تو میرا دل مجھے خطرے کی علامت دینے لگا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری ماں نے ایک مخملی ڈبیا میں سے گھڑی نکالی اور مزمل کی کلائی پر پہنا دی اور 10,000 اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کے بعد چچی نے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور 10,000 پکڑا دیے۔ پھر میری بلائیں لینے لگیں۔ دادا دادی ہمارے پاس آئے، دونوں کو پیار دینے لگے۔ دادا میرے والد سے کہنے لگے، بالے پتر، تیری دھی رانی اب مزمل کی امانت ہو گئی۔ یہ سن کر مجھے اپنے سر پر دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ بنا مجھ سے پوچھے میرے ماں باپ میری مزمل سے منگنی کیسے کر سکتے تھے؟ یہ بات میرے گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں ہکا بکا سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ میرے دادا کہنے لگے، بالے پتر، مجھے تو لگا تھا کہ شہر جا کے تو اور کنیز بچوں کو ہماری تہذیب اور تربیت سے دور کر دو گے، بچے اپنی منمانیاں کریں گے، لیکن تو نے اور کنیز نے ثابت کر دیا کہ شہر کی ہوا نے تم لوگوں کو گاؤں کی مٹی سے دور نہیں کیا۔ آج بھی بچے بڑوں کے فیصلوں پر اعتراض نہیں اٹھاتے۔ یہ سن کر میرے آنسو میرے ضبط سے باہر ہوئے۔ میرے والد کہنے لگے، ابا جی، میں نے کبھی بھی اپنے ریت رواجوں سے اپنی اولاد کو دور نہیں کیا۔ دیکھ لو تسی، مجال ہے میری بچیاں میرے فیصلوں کے آگے اکھ بھی چک کے ویکھ لیں۔ آج بھی شرم و حیا ان کے دیدوں میں موجود ہے۔ بڑوں کے فیصلوں پر وہ انکار کی جرت نہیں رکھتی۔ میرا باپ بڑے ایمان سے سینہ چوڑا کیے یہ کہہ رہا تھا، اور مجھے اپنا آپ منو مٹی تلے دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ میرا وہی باپ تھا جو کہتا تھا کہ میں بچیوں پر پابندیوں کا قائل نہیں ہوں؟ پہلی بار جب 10ویں جماعت میں پہنچنے پر اماں نے مجھے برقع پہننے پر مجبور کیا اور میں نے صاف انکار کیا کہ میں برقع نہیں پہنوں گی۔ اماں کہنے لگی کہ کیوں نہیں پہنو گی؟ ہم سب نے پہنا ہے، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو۔ تو ابا نے فوراً سے میری ماں کو ٹوک دیا تھا کہ بچیوں پر زبردستی نہیں کرو، میں پابندیوں کا قائل نہیں ہوں۔ میری ماں کہنے لگی، اقبال، یہاں کا ماحول تو دیکھو، بچی کا پردے میں رہنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے، مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے اس کے باپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ تم میری بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ میں نے واقعی اپنے باپ کا آج تک مان رکھا تھا، حالانکہ کالج آتے جاتے کئی لڑکوں نے دوستی کی آفر مجھ سے کی تھی۔ میری سہیلیوں کے بھائی مجھ پر فدا تھے۔ کئی دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے وجیہہ کہ تم ہماری بھابھی بنو، لیکن میں ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا باپ میری زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھے گا۔ وہ کپڑے خریدتے وقت بھی مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے،
ہماری پسند پوچھتے تھے، اور آج میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا اپنے جاہل گنوار پینڈو بھتیجے کے حق میں کر دیا۔ میں تو کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ منگنی کی انگوٹھی شہر جا کر اتار کر بابا کو معذرت کے ساتھ واپس کر دوں گی۔ لیکن دادا کی اگلی بات نے میری جان نکالی تھی۔ کہنے لگے، بالے پتر، تجھ سے ایک فرمائش کروں، انکار تو نہیں کرے گا؟ بابا کہنے لگے، ابا جی تسی حکم کرو۔ کہنے لگے، وجیہہ پتری کا نکاح آج ہی مزمل سے کرا دو، میرا جی آج بڑا گھبرا رہا ہے، میں چاہتا ہوں دونوں کی شادی دیکھ لوں۔ میرے باپ نے فوراً سے حامی بھر لی، لیکن یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ نکاح کا شور مچ گیا۔ میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں دیکھا، بس وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگ میرے یوں اٹھ کر جانے پر میری شکل دیکھنے لگے۔ میری چچی کہنے لگی، کڑی شرما گئی ہے۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سب سہیلیوں کو میں اتنے نخرے دکھانے والی اور اپنا آئیڈیل جہان سکندر اور سالار سکندر رکھنے والی وجیہہ اس پینڈو جاہل گنوار مزمل سے شادی کرے گی۔ ہرگز بھی نہیں۔ میرے تو خواب ہی اونچے تھے، اور وجہ میری خوبصورتی تھی۔ میرا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ میری والدہ کمرے میں آئیں تو مجھے یوں روتا دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔ کہنے لگی، وجیہہ پتر، رو کیوں رہی ہے؟ یہ تو دنیا کا نظام ہے، سدا بیٹی ماں باپ کے گھر تو نہیں رہ سکتی نا۔ انہیں لگا شاید میں نکاح کا سن کر اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میرا رشتہ اس مزمل سے کیسے طے کر دیا؟ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگی، کیا مطلب تجھ سے پوچھے بنا؟ ارے آج تک شادی کے فیصلے کبھی بچوں سے پوچھ کر کیے جاتے ہیں کیا؟ ہمیشہ گھر کے بڑے بزرگ ہی کرتے ہیں یہ فیصلے۔ مزمل سے بھی کسی نے نہیں پوچھا، حالانکہ وہ لڑکا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کسی بات پر اعتراض کیا ہو۔ میں نے کہا، وہ کیوں کرنے لگا اعتراض؟ اس پینڈو جاہل گنوار کو پڑھی لکھی خوبصورت بیوی جو مل رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی، اپنی زبان کو لگام دو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی کچھ دیر بعد نکاح ہے تمہارا شوہر بن جائے گا وہ۔ میں نے کہا، مائی فٹ، شوہر؟ امی، میں اس شخص سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ میرا لہجہ کچھ اونچا ہوا تو میری ماں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی، آہستہ بولو، باہر ساری برادری بیٹھی ہے، کیوں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نہیں کروں گی اس سے شادی، آپ بابا سے جا کے کہہ دیں۔ میری بات سن کر میری والدہ کے ہوش اڑے تھے۔ مجھ سے کہنے لگیں، تمہارے باپ کو تم پر بہت مان ہے، کہتے ہیں میری بیٹی میرا غرور ہے، شہر میں رہ کر اس نے کبھی میرا سر نہیں جھکایا۔ میں نے کہا، اماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے بابا کا سر جھکے، لیکن یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کسی بھی ان پڑھ جاہل گنوار سے شادی نہیں کر سکتی، اپنی دوستوں کے ساتھ اسے متعارف تک نہیں کروا سکتی۔ مجھے نہ گاؤں پسند ہے نہ یہاں کا ماحول، میں نہیں رہ سکتی یہاں۔ اگر میری شادی یہاں کرنی تھی تو شہر کیوں لے کر گئی تھی؟ وہاں کا عادی کیوں بنایا تھا؟ میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اس شخص کو دیکھ کر، اس کی لمبی لمبی مونچھیں دیکھ کے میرا جی متلاتا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ میں روتے ہوئے اماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں۔ کہنے لگیں، تمہارے باپ کی عزت اس وقت صرف تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر ان کا مان ٹوٹ گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم جانتی ہو باہر سے تمہارے باپ کی آواز آ رہی ہے، تمہارا باپ ساری برادری کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو 14 جماعتیں پڑھائی ہیں، اور میری بیٹی نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ وہاں شادی کر رہی ہے جہاں میں چاہتا ہوں۔ اس نے تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی اختلاف نہیں کیا، اس لیے بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں۔ میری والدہ کہنے لگی، وجیہہ، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو گاؤں کی لڑکیاں ہمیشہ کے لیے تعلیم سے محروم ہو جائیں گی، کیونکہ گاؤں والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی کالج جاتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، وہ ماں باپ کے فیصلوں پر اکڑتی ہے،
اسی لیے گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلواتے۔ اب سب کچھ تم پر ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ اپنے باپ کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، اور کبھی توڑا بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی کالج میں رہ کر کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن خواہش تو خواہش ہوتی ہے۔ میری والدہ رو رہی تھیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پکڑے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی، لیکن اندر سے دل بالکل ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ مجھے مزمل پسند نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد مولانا صاحب میرے والد کے ساتھ اندر آئے۔ میری ماں مجھے بڑا سا دوپٹہ پہنا چکی تھی، میرے چہرے کا گھونگھٹ نکال چکی تھی۔ وہیں ایجاب و قبول ہوا اور میں نے نکاح پیپر پر سائن کر دیا، اور میرا باپ یہ دیکھ کر بے تحاشا خوش تھا۔ کہہ رہا تھا دیکھ لو، میری پڑھی لکھی بچی نے میری عزت رکھنے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ تعلیم لڑکیوں کو برا نہیں بناتی، بلکہ بچیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ اپنے باپ کی بات رکھنے کے لیے میں نے اپنے دل اور جذبات کی قربانی دے دی۔ نکاح ہونے کی دیر تھی کہ ایک ہلہ گلہ سا شروع ہو گیا۔ ڈھول کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن میں گم سم کمرے میں بیٹھی تھی۔ باہر ہونے والے ہنگامے سے میرا کوئی واسطہ نہ تھا، دل میں ایسی کوئی امنگ ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد شانو میرے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ میں گلاب کا ایک پھول پکڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی ہمیں نہیں پتا تھا کہ دادا ابا تمہارا نکاح ہی کر دیں گے بھائی کے ساتھ۔ کہنے لگی یہ دیکھو، یہ بھائی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ یہ وجیہہ کو دے دینا اور اسے کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، نکاح کا انمول تحفہ ہے۔ میرے نزدیک اس شخص کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور نہ ہی اس کے دیے گئے اس گلاب کے پھول کی۔ بہرحال میں نے وہ پھول پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شانو باہر جا چکی تھی۔ میری بہن فریحہ کمرے میں آئی۔ کہنے لگی واہ، گلاب کا پھول، یقیناً مزمل بھائی نے بھیجا ہوگا۔ میں نے کہا ایسے کرو، اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دو۔ کہنے لگی کیوں پھینک دوں؟ انہوں نے اتنی محبت سے آپ کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا 2-3 دن میں مرجھا جائے گا، تب بھی تو کچرے کے ڈبے میں ہی جائے گا نا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پھول چھینا اور کمرے میں رکھی باسکٹ میں پھینک دیا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا پھولوں کے نصیب میں بس یہی ہوتا ہے، جب وہ مرجھا جاتے ہیں تو انہیں مسل کر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ میری کیفیت سے انجان تھی۔ کہنے لگی آپ چاہتی تو اسے کسی کتاب میں سنبھال بھی تو سکتی تھیں۔ بات پھول کی نہیں ہوتی، دینے والے کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بھاڑ میں جائے وہ، اس کی محبت اور اس کا خلوص۔ مجھے اب یاد آنے لگا کہ وہ کیوں میسنوں کی طرح مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ یقیناً جانتا ہوگا کہ ہمارے بیچ کون سا رشتہ قائم ہونے والا ہے۔ وہ ہر بات سے باخبر تھا، انجان تو بس مجھے رکھا گیا تھا۔ یہ غلط تھا، یہ زیادتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا میں کبھی شہر سے گاؤں آتی ہی نہیں۔ مجھے چپ ہونا پڑا۔ اگر اکیلے ہوتے اور پہلے سے پتا ہوتا تو مجھے یقین ہے میں بابا کو قائل کر لیتی، انہیں منا لیتی، اور وہ مان بھی جاتے۔ میرے بس آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری اصل جان تو اس وقت نکلی جب باہر ڈھول کی آوازیں آنا بند ہوئیں اور شور سا اٹھا۔ میری بہن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کہنے لگی دادا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ بابا اور چچا اور باقی سب کزنز انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً سے باہر نکلی۔ میری دادی روئے جا رہی تھیں۔ چچا، بابا، مزمل سب لوگ دادا کو ہسپتال لے گئے تھے، جو گاؤں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ہمارے گاؤں میں نہ تو کوئی ڈھنگ کا اسکول تھا، نہ ہی ہسپتال۔ بہرحال 3-4 گھنٹے بعد فون آیا کہ دادا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، دل کا آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ اگلے ہی روز دادا گھر پر واپس آ چکے تھے، لیکن کافی نکاہت کا شکار تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگے میری دھی رانی، تو خوش تو ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
دادا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر مزمل کو اپنے پاس بلانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ حیران سی ہوئی۔ اسے اپنی دوسری جانب بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا۔ پھر میرے والد کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے میں جانتا ہوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بالا پتر، میں چاہتا ہوں ان کی رخصتی بس کچھ ہی دنوں میں کر دو۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اپنے پوتے پوتیوں کی شادی دیکھوں، لیکن شاید اللہ سائیں کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میری دادی کہنے لگی بالا کے ابا، اللہ سائیں کا واسطہ ہے، ایسی باتیں منہ سے نہ نکال۔ بہرحال میری شادی جو چند ماہ بعد ہونی تھی وہ چند دن بعد طے ہو چکی تھی۔ وہ چند دن مجھ پر کسی اذیت کی طرح سے گزرے تھے۔ شادی کی رات میں غصے سے بپھری بیٹھی تھی جب مزمل میرے کمرے میں آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے تو اس کی نظروں سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ مجھے دیکھے بھی نہ۔ وہ کہنے لگا میں نے بڑی محبت اور خلوص سے تمہیں گلاب کا پھول بھیجا تھا، لیکن بہت افسوس ہوا جب اس پھول کو میں نے کچرے کے ڈبے میں دیکھا۔ میں نے کہا مجھے گلاب پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا بات گلاب کے پھول کی نہیں تھی، بات میرے دیے ہوئے تحفے کی تھی اور اس تحفے کی اہمیت کی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا خیر کوئی بات نہیں۔ جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ میں نے کہا مجھے تم پسند نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ اپنی عزت کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ تم خود سوچو میں کیسے کسی جاہل گنوار اور ان پڑھ کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ جا کے خود کو آئینے میں دیکھو، پھر مجھے دیکھو۔ میں کبھی بھی تم جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں اپنے اسکول اور کالج کی ہونہار اسٹوڈنٹ ایک جاہل کسان کی بیوی بنوں گی۔ اس سے بہتر تھا میں مر جاتی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے جا رہی تھی۔ مزمل بے تحاشا غصے سے میرے پاس آیا، کہنے لگا اگر اتنا ہی میں برا تھا تو مت کرتی مجھ سے نکاح، کر دیتی انکار۔ میں نے کہا مجھ سے کہاں پوچھا گیا، مجھے تو بس کہا گیا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے بھی کہا گیا تھا، مجھ سے بھی پوچھا نہیں گیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ تمہیں اپنی تائی کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا تم بھلا کیوں انکار کرتے؟ ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تمہیں مل رہی تھی، تمہیں اور کیا چاہیے تھا؟ کہنے لگا مجھے کوئی خواہش نہیں تھی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کی۔ اگر تم جاہل گنوار بھی ہوتی، کم خوبصورت بھی ہوتی، تب بھی مجھے اتنا پتا تھا کہ ہمارے بڑے ہماری شادیوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے لیے جسے اچھا سمجھیں گے اس کے ساتھ میری شادی کریں گے، اور میں انکار نہیں کروں گا، کیونکہ ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ماں باپ کا مان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا یہ فیصلہ خود کریں۔ تو میرے خیال سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال نکاح تم نے خود مجھ سے کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، اس لیے میں تو اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں لگتا، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری بیوی ہو تم اور میرا تم پر حق ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے، مجھے اپنے قریب کر لیا، اور اس کے بعد میرے ہونٹوں پر